ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرا نام سلونی ہے۔ میں وہ لڑکی ہوں جسے اپنی خوش بختی پر بڑا ناز تھا، کیونکہ مجھے بچپن سے ہی بہت زیادہ اہمیت اور محبت ملی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے امی ابو سے بے حد محبت ملتی تھی۔ اور دوسری اہم وجہ میری دولت اور خوبصورتی تھی، لیکن میں نے کبھی یہ سوچا تک نہیں تھا کہ میری خوبصورتی ہی میری سب سے بڑی دشمن بن جائے گی۔ میرے ساتھ جو ہوا تھا وہ کسی کے لیے بھی قابل یقین نہیں تھا، مگر یہی حقیقت تھی کہ اس خوبصورتی نے مجھے ایسے مقام پر لا کر کھڑا کیا جہاں سوائے بربادی کے اور کچھ میرے حصے میں نہیں آیا تھا۔ میرے ابو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں مینیجر تھے۔ ان کی اچھی ایک خاصی تنخواہ تھی، گھر بار بھی اپنا تھا، اور گاؤں میں کچھ زمینیں انہیں دادا کی طرف سے حصے میں بھی ملی تھی۔ ابو اور امی نے پسند سے شادی کی تھی۔ دونوں ایک ساتھ کالج میں پڑھتے تھے، وہیں پر ایک دوسرے کو پسند کیا اور دونوں طرف گھر والوں کی رضامندی سے ان کا رشتہ طے ہو گیا تھا، حالانکہ دونوں خاندانوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میرے ابو کا تعلق بنیادی طور پر گاؤں سے تھا۔ وہ ایک زمیندار کے بیٹے تھے اور پڑھائی کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے، جبکہ امی کے گھر والے شروع سے ہی شہر کے رہنے والے تھے اور پڑھے لکھے امیر لوگ ہونے کی وجہ سے ان کا رہن سہن بالکل الگ تھا۔ لیکن جب امی اور ابو نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور اپنے اپنے گھر والوں کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا، تو دونوں فیملیز نے مصلحت سے کام لیتے ہوئے اپنے بچوں کی خوشی کو مد نظر رکھا اور ان کا رشتہ طے کر دیا۔ امی اور ابو کی منگنی پورے 2 سال تک چلی تھی، کیونکہ منگنی کے وقت امی کے گھر والوں نے صرف اس بات کا مطالبہ کیا تھا کہ جب تک لڑکا اپنی تعلیم مکمل کر کے نوکری پر نہیں لگ جاتا اس وقت تک ہم شادی نہیں کریں گے۔ اور پھر وعدے کے مطابق جیسے ہی میرے ابو کی جاب ہوئی تھی تو امی اور ابو کی شادی کر دی گئی تھی۔ حالانکہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میری امی کے والد نے ابو کی نوکری لگوانے کے بارے میں بھی بات کی، لیکن میرے ابو نے اپنے ہونے والے سسر سے معذرت کر لی، کیونکہ میرے ابو اپنے بل بوتے پر ہی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، اور یہی بات میرے نانا کو بہت پسند آئی۔ پھر انہوں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کے لیے فکر نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی کا مستقبل ایک ذمہ دار انسان کے ساتھ جڑنے جا رہا تھا، اور میرے ابو نے اپنی محنت اور لگن سے یہ ثابت بھی کر دیا۔ امی ابو کی شادی کو جب 3-4 سال گزر گئے اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اس وقت دادا کی طبیعت خراب ہوئی تو کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنی تمام جائیداد اپنے بچوں میں تقسیم کر دی تھی۔ ابو کے حصے میں جو زمینیں آئی تھیں وہ ابو نے بیچی نہیں، بلکہ ان کی آمدنی سے سیونگ شروع کر دی، اور پھر تھوڑے ہی عرصے میں اپنا ایک خوبصورت گھر شہر میں بنا لیا تھا۔ میری امی کے میکے میں سب پڑھے لکھے اور امیر تھے۔ کچھ لوگ تو امی سے اب ملنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جو ملتے تھے وہ میرے ابو کی بھی بہت عزت کیا کرتے تھے، جبکہ میرے ددیال میں زیادہ تر لوگ میرے ابو کی امی سے شادی پر ناراض ہو چکے تھے، اور انہوں نے ابو امی سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ صرف میرے چچا اور پھپھیاں ہی تھیں جو اپنے بھائی اور بھابھی سے ملا کرتی تھیں، اور پھر ابو کی محنت نے انہیں بہت کچھ عطا کیا۔ زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ امی نے بھی شادی کے بعد جب 1 سال تک اولاد پیدا نہیں ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے ڈریس ڈیزائننگ کا کورس کر لیا اور پھر باقاعدہ طور پر کام بھی شروع کر دیا تھا۔ تقریباً 4-5 سال تک وہ ڈیزائننگ کی دنیا میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہو گئی تھی، اور پھر جب میں ان کی شادی کے 7 سال بعد پیدا ہوئی تو امی ابو کے گھر میں جشن کا سما تھا۔ دادا تو میری پیدائش تک زندہ نہیں تھے، لیکن دادی اور میرے نانا نانی نے خوب خوشیاں منائیں۔ میرے ماموں اور چچا بھی بہت خوش تھے۔ یہی عالم کچھ میری پھپھیوں اور خالاؤں کا بھی تھا۔ میری پیدائش پر میری دادی نے اپنے حصے کی زمین میرے نام کر دی تھی، اور نانا نے بھی ایک فلیٹ خرید کر میرے نام کیا۔ اسی طرح دیگر لوگوں نے بھی قیمتی تحائف دیے تھے۔ کچھ مہینوں میں ابو کو مینیجر کی پوسٹ مل گئی تھی۔ اسی وجہ سے میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی رشتہ داروں میں خوش نصیبی کی علامت سمجھی جانے لگی۔ کچھ لوگ میری قسمت پر رشک کرتے تھے اور کچھ لوگ مجھ سے حسد بھی کرنے لگے تھے، جبکہ میں تو بہت چھوٹی سی تھی۔ اس کے باوجود وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ امی نے اپنا فیشن ڈیزائننگ کا کام میری پیدائش کے بعد کچھ عرصے تک روک دیا تھا، کیونکہ وہ مکمل طور پر مجھے توجہ دینا چاہتی تھیں،
اور پھر جب میں 3 سال کی ہو گئی تو انہوں نے تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر کے گھر کے ایک کمرے میں ہی اپنی چھوٹی سی بوتیک بنا لی تھی۔ لیکن اس وقت جب انہوں نے کام شروع کیا تھا تب وہ بنے بنائے ڈریسز لیا کرتی تھیں، کیونکہ ابھی ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ خود ڈیزائننگ کریں اور سٹچنگ بھی کروا کے اپنے ڈیزائنر کو وہ دیں اور وہ بوتیک میں رکھیں۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب میں اسکول جانے لگ جاؤں گی تو باقاعدہ طور پر یہ کام شروع کر دیں گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جب 4 سال کی عمر میں ابو نے میرا داخلہ اسکول میں کروا دیا تو امی نے اپنے ڈیزائننگ پر کام شروع کر کے آہستہ آہستہ بوتیک میں اپنا تیار کیا ہوا مال ہی رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اس 1 سال کے دوران امی سے کچھ کسٹمرز بھی بن چکے تھے، اور پہلے جب وہ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کرتی تھیں تب بھی ان کی کافی جان پہچان تھی۔ اس وجہ سے 1 سال کے عرصے میں ہی ان کی اپنی بوتیک کا اچھا خاصا کام چلنے لگ گیا تھا۔ ابو نے کبھی بھی امی کو کام کرنے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ عورتوں کی پڑھائی اور کام کرنے کے حق میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ان کی بیٹی بڑی ہو کر جس فیلڈ میں جانا چاہے گی وہ اس کا ساتھ دیں گے۔ وہ تو اپنے خاندان میں بھی عورتوں کو پڑھائی کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، کیونکہ ان کی کوشش تھی کہ گاؤں کی عورتیں کوشش کر کے تعلیم حاصل کریں تاکہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہونے کے چانسز بڑھ سکیں۔ تو اس سلسلے میں ابو نے مسلسل 8 سال کی کوششوں سے گاؤں میں ایک چھوٹا سا پرائیویٹ پرائمری اسکول بھی کھلوا دیا تھا۔ اس اسکول کو کھلوانے میں ابو کا ساتھ میرے دونوں ماموں نے دیا تھا۔ تینوں نے مل کر سرمایہ کاری کی اور بہت کم فیس پر پڑھائی کا یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، تاکہ گاؤں والوں کو یہ بہانہ نہ مل سکے کہ وہ اسکول کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے۔ لیکن اس وقت میری چھوٹی پھپھو نے پورے گاؤں میں گھر گھر جا کر گاؤں کی عورتوں کی ذہن سازی کی تھی کہ وہ اپنی بچیوں کو لازمی اسکول میں داخل کروائیں، اور مردوں کے ساتھ بات چیت میرے چچا اور کزن کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گاؤں میں 50% لوگوں نے اپنے بچوں کا داخلہ اسکول میں کروایا۔ یہ کام اپنے آپ میں بہت بڑا تھا، لیکن اس میں 50% کامیابی بھی اس وقت بہت اہم تھی، جبکہ گاؤں میں عام طور پر پڑھنے لکھنے کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ ساتھ ہی امی نے گاؤں جا کر ان عورتوں سے بات چیت کی جنہیں سلائی اور کڑھائی کا کام آتا تھا، کہ وہ امی کی بوتیک کے لیے کپڑے تیار کر کے دیا کریں، جس کا امی ان کو معاوضہ دیتی تھیں۔ اس طرح امی اور ابو مل کر گاؤں والوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کر رہے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا اور نارمل جا رہا تھا، لیکن ہماری زندگیوں میں پہلا طوفان اس وقت آیا جب میں 7 سال کی ہوئی تو اس وقت میرے تایا نے اپنے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ ابو سے مانگ لیا۔ تایا ابو نے یہ بات اسکول کے سالانہ فنکشن کے بعد اپنے گھر میں ہی ابو کے ساتھ کی تھی۔ دراصل سالانہ فنکشن میں امی ابو کے علاوہ میرے نانا نانی اور ماموں وغیرہ بھی شامل ہوئے تھے۔ اس طرح میرے ددیال میں سے سب وہاں لازمی جمع ہوتے تھے، اور پھر رات کو دادا کی آبائی حویلی میں کھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگر کسی کی مرضی ہوتی تو وہ رات وہیں پر گزارنے کے لیے رک جاتا، اور اگر کوئی نہیں رکنا چاہتا تھا تو کھانے کے فوراً بعد اپنے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے کو تقریباً 2 سال تھا، جب سالانہ تقریب کے بعد سب لوگ دادا کی حویلی میں جمع ہو گئے تو اس وقت کھانے سے فارغ ہو کر نانا نانی اور ماموں وغیرہ سب شہر کے لیے نکل چکے تھے، جبکہ امی ابو وہیں پر رک گئے تھے۔ دادی کے انتقال کو کچھ عرصہ گزر چکا تھا، اور اب حویلی میں تایا اور میرے دونوں چچا کی فیملیز رہتی تھیں۔ تایا کے 2 بیٹے تھے جو 15 اور 16 سال کے تھے، جبکہ بڑے چچا کے ابھی بچے نہیں تھے اور چھوٹے چچا کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس طرح میری تینوں پھپھیاں شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں تھیں، لیکن سب سے چھوٹی پھپھو ابھی تایا اور چچا کے ساتھ ہی حویلی میں رہا کرتی تھیں، کیونکہ ان کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت سب بہن بھائی حویلی میں جمع تھے، خوشی کا سماں تھا، سب باتوں میں مصروف تھے، اور چائے کا دور چل رہا تھا جب تایا نے سب کے سامنے ایک دم سے میرے رشتے کی بات اپنے بڑے بیٹے کے لیے کر دی۔ سب حیران ہو کر تایا کا منہ دیکھنے لگے تھے، خاص طور پر میرے امی ابو ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ان کے تو خواب و خیال میں یہ رشتہ نہیں تھا جو تایا ابو نے ایک دم سے ان کے سامنے پیش کر دیا تھا، کیونکہ میں اس وقت صرف اور صرف 7 سال کی تھی، جبکہ میرے جس کزن کے لیے تایا نے رشتے کی بات کی تھی وہ 16 سال کا تھا۔ میرے ابو تو ویسے ہی چھوٹی عمر میں شادی کے فیصلوں کے سخت خلاف تھے، ایسے میں وہ اپنی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ کیسے تایا کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیتے؟
लेकिन ताया ने न जाने क्या सोचकर सबकी मौजूदगी में ये बात मेरे अम्मी और अब्बू के सामने कह दी थी। मेरे अब्बू ने फौरी तौर पर इनकार नहीं किया, क्योंकि वो हर बात और हर मामले में मसलहत पसंदी से काम लेते थे। उन्होंने ताया को समझाने के लिए तमहीद बांधी ही थी कि ताया ने अगला फैसला भी सुना दिया। वो कहने लगे कि अगर तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे बड़े बेटे के साथ तय कर देते हो तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि अब्बा के बाद मैं ही इस घर में बड़ा हूँ और मेरे फैसले को मानना मेरे सब छोटे बहन भाइयों की जिम्मेदारी भी है और फ़र्ज़ भी। लेकिन अगर तुम इस फैसले पर इनकार करते हो तो सुन लो कि आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रहेगा और ना ही कोई और बहन भाई तुमसे कोई ताल्लुक़ रखेगा। ये बात सुनकर तो चचा भी बोल पड़े। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आप अकेले ये फैसला कैसे कर सकते हैं? एक तो आपने बिना किसी से मशवरा किए अपने बेटे के लिए सलोनी का हाथ मांग लिया, जबकि वो अभी सिर्फ 7 साल की बच्ची है। दूसरा, आप हमारे लिए भी फैसला सुना रहे हैं। चचा की बात पर ताया को गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि अगर कोई भी मेरे फैसले के खिलाफ है तो वो इस हवेली से जा सकता है, क्योंकि मैं किसी को भी यहाँ पर रहने की इजाज़त नहीं दूंगा जब तक मेरा फैसला मंजूर नहीं किया जाएगा। ये सुनकर अब्बू अपनी जगह से खड़े हो गए। उनको समझ नहीं आ रही थी कि इस वक्त इस बेजोड़ रिश्ते की बात करने का मकसद क्या था। अब्बू ने ताया को साफ साफ कह दिया कि मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज़ उसके बचपन में तय नहीं करूँगा, बल्कि जब वो जवान हो जाएगी तब भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं पर उसका रिश्ता नहीं करूँगा, और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। फिर मेरे अब्बू ने बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा कि मैं भाई साहब की तरह किसी पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। अगर मेरे जवाब के बाद कोई मुझसे मिलना चाहे तो मेरे घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं, लेकिन जैसा कि मुझे यहाँ पर ना आने का हुक्म दिया गया है तो मैं यहाँ आने से गुरेज करूँगा, लेकिन अपने छोटे बहन भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। अलबत्ता अगर कोई मुझे छोड़ना चाहे तो वो उसकी अपनी मर्जी है। ये कहकर अब्बू ने मेरी अम्मी से वापसी की तैयारी के लिए कहा। बड़ी पुप्पो भी वहीं बैठी थी। वो चूंकि उसी गांव में रहती थी, इसलिए उन्होंने मेरे अब्बू से ये बात कही कि इस वक्त रात ज़्यादा हो चुकी है और तुम भाभी और बच्ची को लेकर कहाँ जाओगे? मेरे घर चलो, सुबह देखेंगे क्या करना है। तो अम्मी और अब्बू बड़ी पुप्पो के साथ उनके घर चले गए। अब्बू के जाने के बाद पीछे से न जाने चचा और ताया में कौन सी बातें हुईं कि अगले दिन छोटे चचा और बड़ी पुप्पो के अलावा सिर्फ छोटी पुप्पो ही अब्बू के साथ थी। बाकी 4 बहन भाई एक तरफ हो चुके थे। अब्बू को अपने बहन भाइयों के इस रवैये पर बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी कैसे दांव पर लगा सकते थे। इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रख लिया और शहर अपने घर वापस चले गए। लेकिन उन्हें अफसोस था कि अब वो कभी हवेली में शायद ना जा सकें। हाँ, मगर गांव में उनके शुरू किए गए काम तो उनको ही देखने थे, इसीलिए उन्होंने गांव आना जाना नहीं छोड़ा। और फिर इस बात के बाद जब 2 साल गुजर गए तो छोटी पुप्पो और छोटे चचा की शादी का मौका आया, लेकिन शादी में भी मेरी अम्मी और अब्बू ने शिरकत नहीं की, क्योंकि ताया अपनी ज़िद पर खड़े हुए थे। हाँ, मगर उनकी शादियों के बाद वो लोग अम्मी अब्बू से मिलने शहर ज़रूर आए थे। जब छोटी पुप्पो अपनी शादी के बाद हमारे घर आई तो अम्मी ने उन्हें कुछ दिन के लिए अपने पास रोक लिया था। तब अम्मी को एक ऐसी बात पता चली जो सारी गुत्थियां सुलझाती गई। पुप्पो ने अम्मी को बताया कि ताया और मेरे अब्बू दोनों की मंगनी उनके बचपन में ही तय कर दी गई थी, लेकिन अब्बू पढ़ने के लिए शहर चले गए थे, इसलिए दादा ने ताया की शादी पहले वहाँ कर दी। अब ताई समेत उनके घर वालों को इस बात का इंतज़ार था कि कब मेरे अब्बू की तालीम मुकम्मल हो और वो अपनी दूसरी बेटी की शादी इस घर में अब्बू के साथ कर देंगे। लेकिन मेरे अब्बू ने अम्मी को पसंद कर लिया और उन दोनों की शादी दादा ने करवा दी, जबकि ताई की बहन की भी शादी बाद में किसी और जगह हो चुकी थी। लेकिन ये बात ताई अपने दिल में रख कर बैठी हुई थी। इसी वजह से वो मेरी अम्मी से चिढ़ती थी। उनका ये कहना था कि वो गैर ख़ानदान की औरत है, ऊपर से उसने एक बेटी को जन्म दिया तो सारी जायदाद भी उसकी बेटी के नाम हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ही ताया को ये तजवीज़ दी थी कि सलोनी का रिश्ता अपने बेटे के लिए अभी से मांग ले, ताकि आपकी फिर इज़्ज़त आपकी हवेली में ही आ जाए। और बीवी की बातों में आकर ताया ने ये सब कुछ किया था। जब मेरी अम्मी को इस हकीकत का पता चला तो उन्हें अफसोस हुआ कि तकदीर के फ़ैसलों को इंसान किस तरह अपने मफाद और मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे उसके फ़ायदे सामने आए या नुकसानात। ताया के अलावा अब्बू के बाकी बहन भाई जो उस वक्त ताया का साथ दे रहे थे, वो सिर्फ इसलिए
کیونکہ وہ حویلی سے بے دخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اس حقیقت کو جاننے کے بعد میری امی کی نظر میں ابو کی عزت اور قدر اور زیادہ بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے سگے رشتوں، دولت اور جائیداد کو چھوڑ کر اپنی بیوی اور بیٹی کو اہمیت دے دی۔ جب میں 16 سال کی ہو گئی اور میرا میٹرک مکمل ہوا تو ابو نے میرا داخلہ شہر کے ایک اچھے کالج میں کروا دیا۔ میں اپنے امی ابو کے بیک گراؤنڈ سے اس وقت پوری طرح ناواقف تھی۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم اپنے ددیال والوں سے ملنے اپنے گاؤں کیوں نہیں جاتے تھے، کیونکہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا تب سے امی اور ابو کو مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ گاؤں جاتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن وہ کام کے سلسلے میں جایا کرتے تھے اور ہم سے ملنے کے لیے صرف 2 پھپھو اور ایک چچا ہی ہمارے گھر آتے تھے۔ پھر جب میں نے کالج جانا شروع کر دیا تو امی سے یہ سوال کیا کہ اب تو مجھے بتا دیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم نے تایا کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ تب امی نے مجھے ساری بات بتائی، جسے سن کر میں خاموش ہو گئی اور شکر کرنے لگی کہ ابو نے میری منگنی بچپن میں نہیں کی تھی، ورنہ پتہ نہیں ایسے لوگوں کے ساتھ میری زندگی کیسے گزرتی۔ پڑھائی کے سلسلے میں فیصلہ مکمل طور پر میرے ہاتھ میں تھا کہ میں کس فیلڈ میں جانا چاہتی ہوں۔ امی اور ابو نے مجھ پر کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، نہ ہی اپنے فیصلے تھوپنے کی کوشش وہ مجھ پر کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں بہت بااعتماد اور کافی حد تک خود مختار تھی۔ صرف ایک معاملے میں امی مجھ پر سختی کیا کرتی تھیں، اور وہ تھا میرے بالوں کا معاملہ۔ میرے بال بچپن سے ہی بہت خوبصورت تھے، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی بالوں کی خوبصورتی اور نشو و نما میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ جو کوئی میرے بال دیکھتا وہ تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے امی کو یہ ڈر تھا کہ میرے بالوں کو نظر لگ جائے گی۔ وہ ہمیشہ مجھے بال باندھ کر اور چھپا کر رکھنے کی تاکید کیا کرتی تھیں۔ میں بھی ان کی بات مان لیتی تھی۔ پھر جب میں BSc کے پہلے سال میں پڑھ رہی تھی اس وقت میری دوستی زین سے ہو گئی۔ زین کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، لیکن وہ بہت سلجھا ہوا اور ذہین لڑکا تھا۔ اس کی ذہانت نے ہی اصل میں مجھے متاثر کیا تھا، اور میں پڑھائی کے سلسلے میں ہی اس سے بات چیت کرنے لگی تھی، لیکن وہ اپنے اچھے مزاج کی وجہ سے میرا اچھا دوست بن گیا تھا۔ اور پھر جب ہمیں ایک ساتھ سال گزرا تو ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ میں نے یہ بات امی سے چھپائی نہیں بلکہ انہیں بتا دی تھی۔ انہوں نے مجھے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش ضرور کی، لیکن سختی بالکل بھی نہیں کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ابھی اپنی پڑھائی پر فوکس کرو اور زین کو بھی آگے پڑھنے دو، اس کے بعد یہ معاملہ بھی دیکھ لیں گے، کیونکہ مجھے اپنی ماں اور اپنے باپ پر پورا یقین تھا کہ وہ میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے۔ اس لیے میں مطمئن ہو کر پڑھائی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ جب BSc مکمل ہوا تو میں نے مزید پڑھنے سے منع کر دیا۔ ابو نے جب اس کی وجہ پوچھی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو امی بتا دیں گی۔ ابو کو وجہ معلوم ہوئی تو انہوں نے زین سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، کیونکہ معاملہ کچھ امی ابو جیسا ہی تھا۔ اسی لیے ابو کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ زین کا تعلق کس کلاس سے ہے، وہ تو بس اس سے مل کر اپنے دل کی تسلی کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر جب ان کی ملاقات زین سے ہوئی تو وہ بھی زین کی ذہانت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ زین نے انہیں اپنے فیوچر پلانز کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا۔ وہ جاب کے سلسلے میں باہر جانا چاہتا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کا سلیکشن بھی ہو جائے گا، جس کمپنی میں اس نے جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ یہی سوچ کر ابو نے زین کو کہا کہ جانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے ضرور بھیجنا۔ اس بات کے تقریباً 1 ہفتے بعد ہی زین کی فیملی میرا رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئی۔ اس دن زین کے امی ابو، شادی شدہ بڑی بہن اپنے شوہر کے ساتھ، اور ایک چچا بھی آئے تھے، جو کہ بات دونوں طرف سے پکی ہوئی تھی، اسی لیے اس دن منگنی کی رسم ادا کر دی گئی تھی۔ امی ابو نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا تھا۔ ہماری طرف سے ابو نے کسی کو بھی اس دن نہیں بلایا تھا، البتہ فون کر کے سب کو اطلاع دے دی تھی۔ اور پھر جب میری منگنی ہو گئی تو ابو نے سب کے ہاں مٹھائی بھجوا دی، لیکن اس بات پر بھی کچھ لوگ ناراض ہو گئے تھے اور کچھ خوش ہو کر مبارکباد دینے چلے آئے۔ زین کی والدہ نے اسی دن امی ابو سے بات کر لی تھی کہ وہ بیٹے کے باہر جانے سے پہلے ہی اس کی شادی کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ ان کا بڑا بیٹا تھا۔ اس کے بعد ایک بھائی اور بہن اور بھی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب وہ نوکری کے لیے باہر چلا جائے گا تو اس کی واپسی کے انتظار میں اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی شادی کے لیے بیٹھے رہیں گے، اس لیے وہ اس کی شادی پہلے کرنا چاہتی تھیں۔ جبکہ زین کا یہ کہنا تھا کہ وہ جاب وہاں شروع کرنے کے بعد
جب تھوڑا سیٹل ہو جائے گا تب مجھے بھی اپنے پاس وہیں بلا لے گا۔ یہ سوچ کر امی ابو نے بھی شادی کی حامی بھر لی اور 1 مہینے کی تیاری کے بعد میری شادی زین سے کر دی گئی۔ زین کا گھر تھوڑا پرانی طرز کا بنا ہوا تھا، کافی بڑا تھا، لیکن جس طرح مڈل کلاس گھرانوں کے گھر ہوتے ہیں بالکل ویسا ہی تھا۔ میرا کمرہ اوپر سیٹ کیا گیا تھا، جبکہ ساس سسر اور باقی زین کے دونوں بہن بھائی نیچے والے پورشن میں ہی رہتے تھے۔ پورے گھر میں میرا کمرہ ہی سب سے الگ تھا۔ ایک تو اسے زین نے اپنی پسند سے ڈیکوریٹ کروایا تھا، دوسرا امی ابو کی طرف سے ملنے والا سامان اس کمرے کی شان بڑھا رہا تھا۔ شادی کے دوسرے دن ہی مجھے اپنے سسرال والوں کی نیچر کا تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا تھا۔ میری ساس پرانے خیالات کی اور کچھ دکھاوا کرنے والی لگ رہی تھی، کیونکہ جو مہمان شادی میں آئے ہوئے تھے وہ ان کو بڑھا چڑھا کر میرے جہیز کے بارے میں بتا رہی تھی، یہاں تک کہ اس میں جھوٹ بھی شامل تھا۔ جیسا کہ میری ساس نے سب کو یہ بتایا تھا کہ میری بہو بہت امیر خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی اماں نے مجھے سونے کے کنگن اور میری دونوں بیٹیوں کو سونے کی انگوٹھیاں بنوا کر تحفے میں دی ہیں۔ جب خاندان والوں نے ان سے دکھانے کی فرمائش کی تو میری ساس نے کہا کہ ان کے ہاں رسم ہے کہ وہ مکلاوے کے بعد ہی سسرال والوں کے لیے تحائف دے کر بیٹی کو رخصت کرتے ہیں، اس لیے جب وہ 2 دن بعد آئے گی تو پھر میں تم لوگوں کو بلا کر وہ دکھاؤں گی۔ یہ سب میں خاموشی سے سن رہی تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں ایک دن کی دلہن تھی، میں انہیں کیا کہتی، لیکن میں حیران بھی ہو رہی تھی کہ وہ کیوں اس قدر جھوٹ بول رہی ہیں، جبکہ میری امی ابو نے ایسی کوئی بھی چیز ان کے لیے مجھے بنا کر نہیں دی تھی۔ پھر جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے فون کر کے اپنی امی کو ساری بات بتائی، تو وہ ہنسنے لگ گئیں اور کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، میں ان چیزوں کا انتظام کر دیتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے تمہاری ساس کچھ شوقین مزاج خاتون ہے، کوئی بات نہیں، ہم اتنا تو اپنی بیٹی کے لیے کر سکتے ہیں۔ میں امی کو منع کرنا چاہتی تھی، مگر اتنی دیر میں زین کمرے میں آ گیا تو میں خاموش ہو گئی۔ رات کو ولیمے کے بعد جب امی ابو مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور 2 دن رہ کر جب میں واپس سسرال آئی تو ساس کے لیے سونے کے کنگن، دونوں نندوں کے لیے انگوٹھیاں، جبکہ سسر اور دیور کے لیے امی نے مجھے سوٹ بنا کر دیے تھے۔ ایک جوڑا نندوئی اور ان کے بیٹے کا بھی تھا۔ میری ساس تو بہت زیادہ خوش ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ میری بہو نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ سمجھدار بھی بہت ہے۔ میں اپنی ساس کی یہ بات اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ وہ مجھے یہ کیوں سنا رہی تھی، لیکن جب میری شادی کو 1 ہفتہ گزر گیا تو انہوں نے ایک اور فرمائش میرے سامنے رکھ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گھر میں یہ رسم ہے کہ بہو کے جہیز میں آنے والے کپڑوں میں سے چھوٹی نند اپنی پسند کے 3 جوڑے لے سکتی ہے۔ میں نے ایسی کسی رسم کے بارے میں تو پہلی بار سنا تھا، اس لیے مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ جو چاہو اپنی پسند سے جوڑے لے لو، تو اس نے الماری سے 3 نہایت خوبصورت جوڑے نکال لیے۔ میں کچھ کہنے لگی تھی، لیکن زین نے میرا ہاتھ دبا کر مجھے خاموش کروا دیا، لیکن میرا موڈ اس بات پر تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا۔ پھر رات کو جب زین نے مجھے یہ کہا کہ باہر جب میری اچھی نوکری ہو جائے گی تو میں تمہیں اچھے سے اچھے جوڑے بنوا کر دوں گا، اب چند جوڑوں کے لیے گھر کا ماحول کیا خراب کرنا، اس لیے میں نے تمہیں روک دیا تھا۔ میں زین کی بات سمجھتے ہوئے مسکرانے میں لگ گئی، کیونکہ میں بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے اور ماحول خراب ہوں، لیکن میری ساس کی تو فرمائشیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ جب میری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تو انہوں نے نئی ٹی وی کی فرمائش کر دی۔ میں نے اپنے پاس موجود پیسوں سے زین سے کہہ کر ایک نیا ٹی وی منگوا دیا اور یہی بتایا کہ میری امی نے بھیجا ہے، تو میری ساس صدقے واری جانے لگیں۔ وہ ایسے ہی کرتی تھیں، جب بھی میں ان کی کوئی فرمائش پوری کرتی تو بڑی خوش ہو جاتی تھیں، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے باتیں سناتی رہتی تھیں۔ ان کے خیال میں بد سلیقہ اور پھوہڑ لڑکی تھی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن ایسی بھی بات نہیں تھی کہ میں بالکل ہی بد سلیقہ تھی، اور میں نے اپنی ساس کو یہی کہا تھا کہ میں آہستہ آہستہ کھانا بنانا بھی سیکھ لوں گی۔ پھر ساس کے کہنے پر میں روزانہ ان سے کھانا بنانا سیکھنے لگ گئی۔ انہوں نے مجھے بڑے طریقے سے کاموں پر لگا دیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے اس بات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی تھی وہ تھوڑی پریشان ہو جائیں گی۔ دوسری طرف زین کا باہر جانے کا انتظام ہو گیا تھا، اس کی وہاں جاب بھی ہو گئی تھی اور ویزا بھی لگ گیا تھا، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ جانے سے پہلے ذہنی طور پر اپسیٹ ہو جائے۔ اس نے جانے سے پہلے مجھے بہت تسلی دی کہ میں جلدی ہی تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا، اس لیے میری ماں اور بہنوں کے ساتھ خاموشی سے گزارا کر لینا۔
کیونکہ ان کی عادت اور فطرت تو تم سمجھ گئی ہو۔ میں نے اس بات پر سر ہلا دیا اور پھر اس بات کے 1 ہفتے بعد وہ مجھے اپنے گھر والوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر جاب کے لیے روانہ ہو گیا۔ زین کے جانے کے بعد تو جیسے میرے سسرال والوں کو کھلی چھوٹ ہی مل گئی تھی۔ انہوں نے تو مجھ سے صفائی ستھرائی بھی کروانا شروع کر دی۔ برتن دھونے سے لے کر کھانا پکانا سارے کام میں ہی کرتی تھی۔ صرف مجھے روٹی بنانا ٹھیک سے نہیں آتی تھی۔ اس پر بھی مجھے بہت باتیں سننے کو پڑتی تھیں۔ میں خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب میں اپنے ماں باپ کو کسی قسم کی شکایت کروں تو وہ مجھے میری پسند کے بارے میں کوئی تانا دیں۔ اور یہ بھی وجہ تھی کہ میں ان کو کچھ بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ مجھ میں تو ان کی جان بستی ہے۔ اسی لیے میں جب بھی امی کے پاس رہنے جاتی تو جھوٹ بولتی تھی کہ میری ساس میرا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن امی کو پتہ نہیں میرے ہاتھ دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا یا کیسے۔ لیکن انہوں نے مجھے پوچھا کہ تم کچن میں کام کرتی ہو، تو میں نے کہا کہ اگر ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو کبھی کبھی کر لیتی ہوں، ورنہ تو وہ مجھے کوئی کام کرنے نہیں دیتی۔ میری بات سن کر امی خاموش ہو جاتی، لیکن مجھے ایسے لگتا تھا جیسے ان کو میری بات پر یقین نہیں آتا۔ اور پھر انہی دنوں میں ابو کی کمپنی نے ان کا ٹرانسفر دبئی کر دیا۔ وہ صرف 1 سال کے لیے وہاں جا رہے تھے، اس لیے وہ امی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی اور پوری طرح ان کے رحم و کرم پر تھی۔ زین یا امی ابو جب بھی مجھے ویڈیو کال کرتے تو میں انہیں مسکراتی ہوئی ہی ملتی تھی، لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میری ساس نے مجھ پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ وہ تو مجھے اٹھتے بیٹھتے اب میری خوبصورتی کے بھی تانے دیتی تھی، خاص طور پر جب میری بڑی نند اپنے شوہر کے ساتھ میرے گھر آ جاتی تو میرے لیے عذاب شروع ہو جاتا تھا۔ میری ساس مجھے کہا کرتی تھی کہ اپنے نندوئی کے سامنے مت آیا کرو، اپنے حسن کے جال میں اسے بھی پھنسا لو گی جیسے میرے بیٹے کو پھنسایا ہے، تو میری بیٹی کیا کرے گی؟ یہ باتیں سن کر میرا خون جلتا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ میں زین کی ماں سے کسی قسم کی بدتمیزی کروں، اسی لیے سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ زین کو گئے ہوئے تقریباً 6-7 مہینے گزر چکے تھے۔ میں روز اس سے کال پر کہتی کہ مجھے جلدی اپنے پاس بلا لو۔ کبھی کبھی تو میں رو بھی پڑتی تھی۔ وہ پریشان ہو جاتا تو میں اسے کہتی کہ مجھے تمہاری اور امی ابو کی یاد آتی ہے، تو مجھے بہلانے کی کوشش کرتا، اور پھر کچھ دن کے لیے وہ زیادہ مصروف ہو گیا تھا، اس لیے تھوڑی دیر ہی مجھ سے فون پر بات کیا کرتا تھا۔ یہاں میں گھر کے کام کرتے کرتے بوڑھی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ میری ساس کا رویہ میرے ساتھ بہت برا تھا۔ سارا دن مجھے کاموں میں لگائی رکھتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر مجھے پتہ نہیں کیا کچھ سنا دیتی تھیں۔ ایک دن شام کے وقت میری نند اور نندوئی آ گئے۔ میں ان کے لیے چائے لے کر باہر آئی تو میرے سر سے دوپٹہ اتر گیا، جس کی وجہ سے میرے بال نندوئی نے دیکھ لیے اور وہ تعریفیں کرنے لگ گیا۔ تب میری نند غصے میں پاگل ہو گئی۔ اس نے اور میری ساس نے پتہ نہیں مجھے کیا کچھ سنایا، لیکن ان کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ تب میری نند کہنے لگی کہ یہ ایسے ہی اپنے حسن اور بالوں کے جلوے دکھا کر مردوں کو پاگل بناتی ہے، اچھا ہے کہ اس کے بال ہی کاٹ دیے جائیں۔ یہ سن کر تو مجھ پر بجلی گر پڑی۔ میں رونے لگ گئی، مگر میری نند فوراً کینچی لے کر آ گئی۔ ساس نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ میں انہیں خدا کے واسطے دے رہی تھی اور اپنی مدد کے لیے باقی لوگوں کو پکار رہی تھی، مگر کوئی بھی میری مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت باہر کا دروازہ کھلا اور زین اچانک سے اندر داخل ہوا، اور یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ اس نے یہ سوچا تک نہیں تھا کہ اس کی ماں اور بہن اس حد تک جا سکتی ہیں۔ بیٹے کو دیکھ کر ماں فوراً سیدھی ہو گئی اور بہن بھی صفائیاں دینے لگ گئی کہ بھابھی ضد کر رہی تھی میرے بال کاٹ دو، ہم تو اسے سمجھا رہے تھے۔ لیکن زین مجھے روتا ہوا دیکھ کر سب کچھ سمجھ گیا تھا۔ اس نے اپنی ماں اور بہن سے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی کسی سے ملا۔ مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اوپر کمرے میں لے گیا۔ میں روئے جا رہی تھی، تب زین نے مجھے بتایا کہ میں صرف 5 دن کے لیے یہاں آیا ہوں، وہ بھی تمہارے کاغذات کے سلسلے میں یہاں آنا میرا ضروری تھا، اور میں اب تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ سارے کاغذ تیار ہیں۔ یہ سن کر میں خوشی سے جھوم اٹھی اور ایک پل میں ہی ساری باتیں بھول گئی تھی۔ پھر زین نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اسے کہا کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، اور اب میں تمہارے ساتھ چلی جاؤں گی، اس لیے مجھے کسی سے کوئی شکایت بھی نہیں۔ پھر 5 دن بعد میں اور زین اپنی نئی دنیا بسانے وہاں سے چلے گئے تھے۔
जाते हुए मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरे अम्मी अब्बू ने ऐसी तरबियत ही नहीं दी थी। मैं तो बस खुश थी कि ज़ैन बहुत अच्छा था और मुझे पूरा यकीन था कि वो मुझे ज़िंदगी भर खुश रखेगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।